کیا تم ڈھونڈ رہے ہو اللہ کو، تلاش کر رہے ہو اللہ کو، لیکن اللہ تمہیں کیسے ملے گا؟ کیا وہ تمہیں مل سکتا ہے اور وہ بھی اس قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، اللہ قرآن سے ہی ملتا ہے اور ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ ہاں، خدا خاص ہے لیکن ہر عام کو مل جاتا ہے۔ وہ جسے مل جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا جسے ہم تلاش کرتے ہیں یہ اگر مل جائے تو بندہ عام سے بھی عام تر ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی جستجو اللہ کی تلاش کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر انسان کی کوئی حیثیت، کوئی قدر نہیں رہتی۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس شخص میں اللہ تبارک و تعالی 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کی فجر کے وقت آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بنا کسی کے سمجھانے سے اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس شخص پر اللہ کی طرف سے لازمی آزمائش آئے گی۔ جس کا وقت بدلنے والا ہوگا اللہ اسے ضرور آزمائے گا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے پر قدرتی نور آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ شخص خود کو خوبصورت محسوس کرے گا۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس شخص کے خرچے میں کمی آ جائے گی، یعنی اس شخص کا دنیاوی چیزوں سے لگاؤ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکا دیتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے اللہ پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحافظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ بڑی دعائیں بہت صبر کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اس طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز چاہتے ہو اور اس کے لیے تسبیح کر رہے ہو، دعائیں بھی مانگ رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین آنے لگتا ہے، تب اللہ پاک معجزے کرتا ہے۔ تب اللہ پاک دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے تمہارا کامل یقین دیکھتا ہے۔ جو ٹوٹا ہے وہ سب جڑ جائے گا۔ ایک دن تمہیں سب ٹوٹنے کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس دن تمہاری زبان شکر خدا میں مصروف ہوگی۔ سب جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، لیکن ایک مقررہ وقت پر، جو وقت اللہ نے طے کیا ہوگا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور اگر وہ نہ ملا جو اللہ سے مانگا تھا تو اس سے بہترین تمہارے ساتھ ہوگا۔ جو اب تک ہوا ہے وہی بہتر تھا، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ بس صبر کرو اور اللہ سے بات کرو۔ تم روز اپنے دل کا یہ حال بیان کرو، دعا کرو تم نے جو کھویا ہے اس کا بہترین نعمت بدل دے۔ اللہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن کچھ آزمائش کے بعد
کچھ صبر کے بعد اور کبھی بالکل منٹوں میں تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ سنو، رات کے اندھیروں میں تنہا نہ محسوس کرنا تم، اللہ تب بھی ساتھ تھا، اللہ اب بھی ساتھ ہے۔ سنو، معجزوں پر یقین رکھنا، تمہیں صرف ایک کن کا انتظار ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے حالات بدلنے والا ہے، وہ تمہاری زندگی رنگوں سے بھرنے والا ہے۔ بس دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کو لوگوں کے تلخ رویوں کی نظر ہونے نہ دیں، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلائیں۔ قرب کا راستہ تو یقین مانگتا ہے، جو لوگ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہی بہک جاتے ہیں۔ یقین رب پر توکل کا نام ہے، جب یقین کامل ہو جائے تو راستے منزلوں میں بدل جاتے ہیں، رب کی نصرت کے پیغام آتے ہیں، اور تبھی تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین والوں کا ہی رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو، تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی پکار ہے، جو لبوں پہ خاموشی ہے، یہ ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے ساتوں آسمانوں سے خون لے کر آئیں گی۔ بس تم یقین رکھو۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چاہیے اور کیا مانگیں، کیا صحیح ہے، کیا بہتر ہے، اور دل کی طلب کیا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو بس اتنا کہ آپ کے علم میں سب ہے، آپ سب کے دل کے حال سے واقف ہیں۔